السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر عتیق چاند اور حافظ ابوبکر جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں زندگی کے حسین لمحات آس نیوز کے ساتھ۔ آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول شمدڑا کے پرنسپل آفس میں، اور آج کے ہمارے جو حسین مہمانان گرامی ہیں جناب افتخار صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول شمدڑا، اور جناب جہانگیر صاحب جو گورنمنٹ ہائی اسکول شمدڑا میں ٹیچر بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ ایکٹیویٹیز اسپورٹس کے حوالے تھے، کافی ان کی خدمات ہیں۔ باقی ان کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آس نیوز کو ٹائم دینے کے لیے، کہ ماشاءاللہ آپ ویسے بھی ہمارے بڑے مہربان ہیں، ہر معاملے میں کافی گائیڈنس بھی آپ سے ملتی رہتی ہے، اور آج اسپیشلی آپ نے یہ جو ٹائم دیا کیونکہ آپ کا بڑا بزی شیڈیول تھا اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر چونکہ آپ کی بڑی خدمات ہیں، اسپیشلی جو میں دیکھتا ہوں، پھر یہ پچھلے ہی دنوں ہائر ایجوکیشن ڈائریکٹر آف ہائر ایجوکیشن پروفیسر ظہور الحق صاحب نے ایک اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ ایک اپریسیشن لیٹر یا سرٹیفکیٹ دیا تھا، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جی وہ آپ کے اسکول کا ہی اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فٹ بال کی KPK کی ٹیم میں عمر نیازی کے نام سے ایک بچہ کھیل رہا ہے، تو وہ بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ جو ہیرے آپ نے تراشے ہیں، اسی سلسلے میں آپ سے انشاءاللہ گپ شپ کریں گے سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر ماشاءاللہ آپ کی موٹیویشن اسٹوڈنٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بڑا فرینڈلی ماحول رہتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو سر آپ کی اس زندگی میں کبھی آپ کو کوئی مشکلات بھی پیش آئی ہیں یا نہیں؟ مشکلات تو پیش آئی ہیں، بہت پیش آئی ہیں، لیکن یہ کہ مشکلات سے ہم نے سیکھا ہے، اور وہ مشکلیں اگر نہ ہوتیں تو شاید ہم پھر اتنے اسکلفل نہ ہوتے نا۔ تو ہمیشہ جو بھی مشکل آتی ہے وہ آپ کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے۔ اگر آپ کی کنوکشن ٹھیک ہو، آپ کا مورال صحیح ہو، آپ کسی بات کو کرنے کو دل سے چاہتے ہوں، تو مشکلیں تو ڈیفینیٹلی آتی ہیں، تو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو جاتی ہیں۔ سر ماشاءاللہ جب سے آپ اسپیشلی گورنمنٹ ہائی اسکول شمدڑا میں آئے، اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا نظام تھا، چل رہا تھا، لیکن بہت نمایاں ایک فرق آیا ہے پڑھائی کے معاملے میں بھی۔ اس کے علاوہ بچے جو ہے وہ کریکولم اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں نے دیکھا آپ کے بچے کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سر چونکہ ہمارے جو انٹرویوز ہیں، یہ کلیئر کرتا چلوں کہ یہ صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو باقی جو لوگ ہیں وہ موٹیویٹ ہوں، اور جونیئر لوگ جو ہیں وہ کافی اس سے سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے یا وہ اساتذہ، یا جیسے آپ ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کی محنت جو ہے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اپریسیشن ہی ہے یہ۔ تو سر کیا کہیں گے اس کے لیے؟ جب سے آپ آئے ہیں تو یہ نمایاں ایک اس کا یعنی ادارے کا نمایاں نام سامنے ابھر کے آیا ہے، تو اس کے لیے کتنی محنت کی ہے اور کیا کیا محنتیں ہیں، تاکہ ہم لوگ بھی وہی محنت کر سکیں اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچے؟ شکریہ۔ اصل میں جب میں اس ادارے میں آیا تو یہاں پہ ٹیلنٹ پہلے سے تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ میں اپنی کریئر میں 21 سال کے کریئر میں جس اسکول میں بھی گیا ہوں تو ٹیلنٹ میں نے دیکھا ہے۔ سفر کا آغاز گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شیرگڑھ سے، پھر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کروڑی، اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول اگی، اور پھر گورنمنٹ ہائی اسکول شمدڑا۔ تو یہاں پہ جب میں آیا تو ماحول کنڈیسیو نہیں تھا اتنا کہ ہم کوئی کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہم کریں، تو چونکہ ول موجود تھی تو پھر میں نے کوشش کی، تو اس کوشش کے زمرے میں مجھے ایک اچھے PE صاحب مل گئے، وہ بھی خصوصاً گیمز کے ساتھ، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، امیر نواز صاحب۔ تو امیر نواز صاحب کو بھی بڑا شوق تھا گیم کا۔ پھر اسی اسکول میں ہمارے پاس جناب جہانگیر صاحب تھے، جن کو فٹ بال سے بڑا شوق تھا، اور خود بھی ایک بڑے اچھے پلیئر رہ چکے تھے۔ تو اب یہ ان دونوں بندوں کو میں لے کرنا، تو میں نے آغاز کیا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کا مسئلہ تھا مجھے، کہ کمیونٹی میں ایک یہ تاثر تھا کہ جو بچہ کھیلتا ہے اس کو شاید تعلیم کی طرف اس کی توجہ کم ہوتی ہے، یا اسکول کا نظام اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو وہ کرتے کرتے پھر کمیونٹی کا بھی ذہن چینج ہوا، جب بچے ڈسٹرکٹ لیول پر گئے، اس کے بعد بچے صوبائی لیول پر گئے، انہوں نے پرفارم کیا اور بہت اچھا پرفارم کیا۔ ہم نے ہر فیلڈ میں کوشش کی، اور ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ بچے اسکاؤٹنگ میں گئے،
بچوں نے سائنس ایگزیبیشن میں حصہ لیا، آرٹس ایگزیبیشن میں حصہ لیا، پی ٹی میں حصہ لیا، ڈبیٹس میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ ایسے رائٹنگ، سمجھیں ہر فیلڈ میں جتنا ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کمپٹیشن کے لیے، تو ہم نے ہر فیلڈ میں کام کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ شروع سے ہی میرا یہ شوق تھا کہ ایک ایسی بچوں کی لاٹ پیدا کی جائے اور اس میں بچوں کی مسلسل کنٹینیوس گائیڈنس ہو اور ان کی ہمہ جہت جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے بڑا فضل کیا، جہاں جہاں بھی بچوں کے ساتھ جدھر بھی کوشش کی بچے نکلتے گئے آگے۔ ان کی کامیابی سے مجھے خوشی ہوئی، جس طرح اس دن آپ اس پروگرام میں تھے، شکریہ ان کا، جناب پرنسپل ڈاکٹر صدیق صاحب کا مجھے بھی مدعو کیا تھا، تو ان کی ذرا نوازی کہ انہوں نے مجھے بلایا، مجھے بڑا اچھا لگا، اور ادھر کولیگ تھے، پرنسپل حضرات تھے، تو وہاں پہ جو اس انور گل بچے کو جس وقت ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن جب یہ دے رہے تھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ، تو اس کی جو آنکھوں میں ایک چمک اور اس کے منہ پر ایک رونق تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی وہاں پہ۔ تو چونکہ ہم نے تو پہلے سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ میں ان کو نہیں چاہتا کہ یہ نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جائیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی، ہزارہ یونیورسٹی تک ٹیچرز کے ساتھ اس کا تعلق کروایا، اور اس کی پرفارمنس سے وہ بھی بڑے متاثر ہوئے۔ تو اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، مجھے فیل ہوا کہ ہاں، جس کام کو کرنے کا ایک عزم ہم لوگ لے کر اس فیلڈ میں آئے تھے تعلیم کے میدان میں، اس میں اللہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، ہماری بساط سے زیادہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ پھر جب میں نے دیکھا جہانگیر صاحب کے منہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ جی ہمارا یہ عمر نیازی جو بچہ ہے یہ صوبائی ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے، تو پھر آپ خود ہی اس کا اندازہ لگائیں کہ اگی جیسا دور افتادہ علاقہ، اور پھر یہاں سے بچہ اٹھ کے پروونشل لیول پر ٹیم میں شامل ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ باقی جو بھی طلباء ہمارے باقی ہیں، کھلاڑی ہیں جو کہ اسکول میں ہیں یا اسکول سے آؤٹ ہیں، تو ان کے لیے تو بہت بڑا سبق ہے کہ آپ بھی آگے جا سکتے ہیں۔ تو آپ دعا کریں کہ یہ بچے جو ہمارا ویژن ہے کہ ان کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، پاکستان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ان کا نام ہو، پھر اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ان کا نام ہو، یہ اپنے دین کے علمبردار ہوں، جس طرح کہ ہمارے اکابرین نے کارہائے نمایاں کیے اسی طرح سے یہ بچے بھی کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا میرا شوق ہے، آدھا میرا شوق جو ہے وہ پورا ہوا ہے ایک حد تک۔ تو دوسرے اکیڈمک سائڈ پہ جو ہم ونڈرز کرنا چاہتے ہیں، اس میں ابھی ہمارا سفر جاری ہے، اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں۔ سر جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی ٹیم کا، امیر نواز صاحب ہیں، نوید شاہ صاحب ہیں، جہانگیر صاحب ہیں، سلیم صاحب ہیں، ساری اچھا ٹیم کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے اوپر جو مینیجر ہوتا ہے یہ اہمیت ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ آپ کی مینجمنٹ ہے سر۔ اچھا عمر کا تو وہ جہانگیر صاحب سے ہم بات کریں گے، گپ شپ کریں گے، انور کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا سر، چونکہ یہ آرٹ جو ہے یہ کافی ایکسپینسو ہے ہمارے اس علاقے میں، اور اس بچے کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کے والدین کو، تو سر یہ اس کے لیے جتنی ہے کافی ایکسپینسو چیزیں، مواد جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کیسے پرووائڈ کیا گیا، اور اس میں کس کس نے آپ کی بھرپور ہیلپ کی؟ آپ نے خود تو ماشاءاللہ وہ تو میرے ذہن میں ہے جو آپ نے کیا ہے۔ یہاں پہ اس کمیونٹی میں سے لوگ ہیں جو قابل ستائش ہیں، ان میں جہانگیر صاحب کو نام آتا ہوگا، وہ ہمارے جو وی سی چیئرمین تھے بنکوٹ کے، جن کو بعد میں پھر ان کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا، عارف صاحب، چلہ صاحب، عارف صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بندہ میں جب بھی اس سے بات کرتا کہ جی اسکول میں بچوں کی ضرورت ہے، تو بغیر وہ نہ ڈیٹیل میں جانے کے سپورٹ کرتے تھے۔ زبردست سر، مجھے خود ریئلی یقین کریں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اسپیشلی عمر، انور جیسے بچے، اس طرح اور بھی جو آپ کے کافی سارے بچے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سر کہ اللہ کرے اسی طرح یہ تعلیم اور تعلم، کھیل اور کھلاڑی، ان سب کو آپ پروموٹ کرتے رہیں، اللہ آپ کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکتیں دیں۔ ایک بات تو ضروری ہے کرنا کہ یہ جو ہمارے ٹیچر صاحبان تھے، انہوں نے اپنے جیب سے بچوں کی مدد کی ہے۔ جب ہمارے پاس فنڈز کم ہو جاتے تھے تو ہمارے ٹیچر ڈونیٹ کرتے تھے۔ ان میں ایسے ہمارے جس طرح جہانگیر صاحب
اور انور شاہ صاحب کا نام میں خصوصی طور پر لینا چاہتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ہمیں ڈونیشن کنٹینیوسلی. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے اس کا، یہ جو ادھر ہیں آپ کے ڈاکٹر نعیم صاحب، اور ان لوگوں نے ہماری مدد کی ہے. تو یہ کہ کمیونٹی کی مدد سے، والدین کی مدد سے، والدین نے بہت، مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ والدین نے بڑے ایک سمجھیں سال ڈیڑھ کے سفر میں والدین نے ہماری ٹیم کو سمجھ لیا. یہ بڑی بات ہے. پھر انہوں نے ہمیں بچے اپنے دیے اسکاؤٹنگ کے لیے لے کر جائیں. انہوں نے ہمارے اوپر ایک کانفیڈنس شو کیا. وہاں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملی. تو دونوں طرف سے فائنینشلی اور مورال کے لحاظ سے جو کمیونٹی کی سپورٹ مجھے ملی، اور پھر ہر ایک فیلڈ میں ہم ایکسپرٹ کی اوپینین لیتے تھے. تو وہ ایکسپرٹ ہمیں لوکلی جو اویلیبل تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیے ادھر. تو اس سے بہت مجھے فائدہ ہوا، اور میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر زندگی نے وفا کی اور حالات ٹھیک رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ اسکولوں میں سے وہ کام کریں گے کہ جو پرائیویٹ اسکول کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مقابلہ کر سکیں گے، لیکن ایک لیول تک ضرور یہ مطلب یہ اچیومنٹ کریں گے انشاءاللہ. سر آخر میں آپ اپنے کولیگس کے لیے یا اپنی ٹیم کے لیے یا ان بچوں کے لیے کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام یہی ہے بچوں کے لیے تو یہ کہ بچہ میری قوم کا مستقبل ہے. تو بچے سے تو بہت مجھے امیدیں ہیں، اور ہمارے پاس یہاں پہ ابھی ٹیم بن گئی ہے نا. سمجھیں انور تھا تو انور کے ساتھ نیچے ایک ٹیم، وہ سیکنڈری جو بچے ہیں وہ اویلیبل ہیں مختلف کلاسز سے. اس طرح ہر فیلڈ میں، گیم سے لے کر ہر فیلڈ میں. اب جہاں تک ٹیچر کا تعلق ہے تو ٹیچر چونکہ ہمارے پاس تعداد کم تھی تو ٹیچر نے بہت کام کیے. انہوں نے اپنی صلاحیت سے بڑھ کے کام کیے. تو میں اپنے ٹیچر کے لیے بس یہی کہوں گا کہ جو کامیابی انہوں نے حاصل کیے تو اللہ کرے کہ وہ اس سلسلے کو برقرار رکھیں. میں اس سیٹ پر ہوں نہ ہوں، وہ جس اسکول میں بھی ہوں، اس اسکول میں ہوں، جدھر بھی ہوں، بچوں کے لیے وہ اپنی زندگی کو وقف کریں اور بچوں کو ایک بہترین مستقبل کے معمار بنائیں تاکہ ہماری قوم کا نام روشن ہو اقوام اکامٹی آف نیشن میں. تو یہ میرے خیال میں یہ بالکل پاسبل ہے. مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے جس طرح میرے سامنے ایک اچیومنٹ پڑی ہوئی ہے ان بچوں کو چھوڑ کے. ایوری تھنگ از پاسبل. تو تھوڑا سا ہم میں ابھی کوشش کریں گے کہ کمیونٹی کے سپورٹ کو تھوڑا اور زیادہ کریں. جو پاور کمیونٹی کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب اس میں مخیر حضرات ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں ریٹائر لوگ ہیں. تو ان کی سکل سے، ان کی مہارت سے اور ان کی تعاون سے بچے کو بہت ہی آگے تک ہم لے کر جا سکتے ہیں. اور ایک چیز کیا میں یہ اپنے طلباء کے لیے کہ یہ آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ سے جتنا فائدہ ہوا اتنا نقصان بھی ہوا. تو بچوں کو یہ میں کہوں گا کہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر ہیں، نیٹ پر ہیں، وہاں پہ وہ اپنے مقصد کی چیز کے ساتھ ریلیٹڈ رہیں. اگر مقصد کی چیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے تو وہ بچہ چونکہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ گم ہو جائیں گے، اور ان کو اپنی ثقافت اور اپنا دین اور اس سے وہ دور ہونے کا خطرہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بچے ڈائگریشن کا شکار نہ ہو جائیں. اسی لیے ہم ان کو ان سب ایکٹیویٹیز میں رکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ان کا ٹائم سپینڈ ہو، کہ بچے کو اتنا موقع نہ ملے کہ یہ دوسری طرف نکل جائے، اور اس کے اندر جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے جس فیلڈ سے ریسپیکٹیو ہے وہ نکل آئے. تو ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اگر باقی لوگ بھی جتنے ٹیچرز اور کمیونٹی جو ہے ایز اے کمیونٹی اور پرنسپل حضرات اور باقی جتنے بھی تعلیم دان ہیں، یہ سب اگر پوری کوشش کریں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ سارے بچے ہمارے اوپر جا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ہم نے خود ہی بہت کچھ سیکھا. بہت شکریہ سر. تھینک یو. آپ کا انتہائی شکریہ، آپ کے آنے کا، آپ کے وقت نکالنے کا اور اتنا ٹائم دینے کا. جزاک اللہ سر.
جی ویورز، ہمارے ساتھ جہانگیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ ان کے تراشے ہوئے ہیرے بھی، یعنی عمر نیازی کا میں نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی کہ وہ KPK میں یعنی صوبائی لیول پہ ابھی آ چکے ہیں. اور وہی جیسے سر نے افتخار صاحب نے بات کی کہ جی ایک دور دراز یہ گاؤں ہے، دور افتادہ گاؤں ہے، اور یہاں کا ایک بچہ وہاں سلیکٹ ہونا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ساری گائیڈ لائن اور سکھانا سیکھنا یہ سارا جہانگیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے ان کا. تو ان سے گپ شپ کریں گے اس بارے میں. السلام علیکم سر. تھینک یو، شکریہ جی. سر بہت شکریہ آس نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہیں گے آج جب آپ عمر کو دیکھتے ہیں، یا فرسٹ ٹائم جب آپ کو پتہ چلا کہ جی عمر صوبائی لیول پہ سلیکٹ ہو چکے ہیں فٹ بال کی ٹیم میں، تو اس ٹائم آپ کے کیا احساسات جذبات تھے؟ سر میں تو جب اپنے پلیئر کو آگے دیکھتا ہوں پروموٹ ہوتے ہوئے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہ ایک نہیں ہے، اس طرح کے کئی لڑکے جو ہیں. اب صابر کا میں ذکر کروں گا کہ وہ پاکستان لیول کا پلیئر ہے اور وہ آیا جو سوئی گیس میں کھیلتا ہے. اس طرح سے باقی بھی تقریباً 5-6 کلب میں نے بنائے تھے اور وہ اب بھی چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے اپنے اسکول کی طرف سے ایک چھوٹی سا کلب بنایا تھا JK سوکر کیڈز. تو اس میں ان لوگوں کو کی کوچنگ کی اور ان لوگوں کا اپنا شوق تھا، ان کی اپنی محنت تھی، جو اس کا صلہ ان کو مل گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. سر بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے کھیل کے حوالے سے، اکیڈمک کے حوالے سے، خاص کر کھیل کے حوالے سے میں کہوں گا چونکہ یہاں بہت فرینڈلی ماحول بچوں کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. تو کبھی کوئی ایسی مشکلات جو آپ کو پیش آئیں جو قابل ذکر ہو؟ سر کبھی تو ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیول پر آنا پڑتا ہے، تب بچہ آپ کی لائن پہ چلے گا. جب بچے کے ساتھ آپ سختی کریں گے تو وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. میں نے صابر کو روزانہ 5-6 گھنٹے دیتا تھا، تو صابر نے ٹھیک ٹھاک اچیومنٹ کی تھی، انتہائی ذہین بندہ تھا. تو اس کو جو چیزیں میں سکھاتا تھا، جو گر سکھاتا تھا وہ سیکھتا تھا. اور اسی طرح سے اس بچے کے ساتھ بھی جو میری محنت ہوئی ہے، آپ نے دیکھا بھی یہ دھول میں بھرے ہوئے ہوتے تھے ہم، تو اس کے ساتھ جو محنت کی ہے تو یہ اس نے بھی رزلٹ دیا ہے. اور یہ رزلٹ اس کی اپنی محنت پر ہے، ہم تو گائیڈ لائن ہی کر سکتے ہیں. اور اس فٹ بال کے حوالے سے تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن میرا تو اکیڈمک سائٹ پر بھی انشاءاللہ بڑا تجربہ تھا. اور میرے ہاتھوں میں اب آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دلدار پروفیسر، جمیل صاحب، حامد، یاسر اور یہ منیر صاحب اور یہ حکمدار صاحب، بڑے بڑے لوگ اللہ نے ان ہاتھوں سے نکالے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد سے ہوا یہ سارا کام. سر اکیڈمک کے حوالے سے تو میں خود آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں 90s میں، 8, 9, 10 میں. وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ہی آج اگر ہم بیٹھے ہیں کہیں بات کر سکتے ہیں تو اس میں یہ تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہے. لیکن بہرحال اس فیلڈ میں بھی آپ کی بڑی محنت ہے. تو آخر میں سر کیا پیغام دیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یا جونیئر جو کولیگس ہوتے ہیں ان کے لیے؟ سر جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی محنت ضائع نہیں جاتی. اللہ پاک فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، جو محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو پھل دیتا ہے. ایک بندے کو ہم کام دیتے ہیں، کوئی اسکل دیتے ہیں تو وہ اس کو 1 گھنٹے میں حاصل کر لیتے ہیں، اور ایک بندے کو ہم اسکل دیتے ہیں تو وہ سال میں بھی حاصل نہیں کرتا. تو یہ ان کی اپنی محنت ہے. جو جنون کی حد تک محنت کرے گا تو وہ چیز کو پا لے گا. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو بندہ حاصل نہ کر سکے. کر سکتا ہے، محنت ہو تو ہو سکتا ہے، اور گائیڈ لائن بھی ہو، اخلاص کے ساتھ ہو کام تو ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. جی ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی حسین پروگرام، زندگی کے حسین لمحات آس نیوز کے ساتھ. اور ہمارے حسین مہمان تھے جناب افتخار صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول شمداڑا، اور جناب جہانگیر صاحب جو میرے استاد محترم بھی ہیں. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو. جونیئر لوگ جو ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے ان سینئرز کی ویڈیو سے سیکھیں. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند اور حافظ ابوبکر جان کو. اللہ حافظ.